ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ کیرولائن لیوچ کا کہنا ہے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر وقت میں شامل ہیں۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتہ 11 اپریل کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ جے ڈی وینس مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کی جنگ بندی مذاکرات کو مشروط کرنے سے متعلق خبروں سے آگاہ ہیں۔ ایران کے دیے گئے مذاکرات کے 10 نکات پر ہی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ آبنائے ہرمز سے جہاز گزر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کے وعدے پر ہی جنگ بندی پر تیار ہوئے۔ دنیا کو صدر ٹرمپ کی باتوں کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ٹرمپ کی ہدایت ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں، دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ پاکستان نے دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا۔ سفارتی محاذ پر بڑی فتح، ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا بڑا حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی بات مان لی۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی پر عزمند، دونوں جانب سے پاکستان کے شکریہ کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی ایران میں تباہی کو روک دیں۔ جنگ بندی آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران پر ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بھی راضی ہو گئے۔ کہا واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا۔ ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ جنگ رک گئی، اب بات اسلام آباد میں ہوگی۔ ایران اور امریکی وفود ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا ایران امریکہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے، دعا ہے یہ شعلے ہمیشہ کے لیے بجھے رہے اور اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جنگ بندی کرانے کے لیے فیلڈ مارشل کئی رات نہیں سوئے۔ نائب وزیر اعظم نے بھی بہت محنت کی، دونوں کے لیے کابینہ میں تالیاں بجائی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا پوری دنیا میں پاکستان کا چرچا ہے، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک گفتگو، 45 منٹ طویل خوشگوار اور دوستانہ گفتگو ہوئی۔ صدر مسعود پزشکیان نے عارضی جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا، کہا پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ۔ ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزی پر بھی بات کی۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا تھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی، حملے رکے تو ایرانی فوج بھی کارروائیاں روک دے گی۔ ایرانی فورسز نے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی امن سبوتاژ کرنے کی کوشش، لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بیروت سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں 10 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے نکل جائے گا۔ ایران کی لوان آئل ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے، جس کے بعد ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ شہباز شریف کا جنگ بندی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح مجروح کرتی ہے، خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا فون، کہا
وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر. کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی. امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی ہے. ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. منگل کی رات ایران پر 800 حملے کیے گئے. ایران نے ہماری شرائط قبول کی جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا. ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی. اب ہمارے پاس امن کا حقیقی موقع ہے. ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل جے این کین نے کہا امریکی افواج نے 6000 کامیاب مشن سر انجام دیے. اتحادیوں کے ساتھ مل کر 1700 میزائلز حملے روکے. پاکستان نے خطے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں کام کیا. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا ایک سنگین تباہی کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی. فریقین تقریب کار عناصر سے ہوشیار رہیں. پائیدار امن کا راستہ اپنائیں. صدر نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کی تعریف کی. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے بھی شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کو سراہا. کہا متعلقہ ٹیم نے عالمی بحران ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا. دعا ہے یہ پیش رفت پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ثابت ہو. شکریہ پاکستان. سب کی زبان پر ایک ہی بیان. سعودی عرب، چین، ترکی، برطانیہ سمیت کئی ممالک پاکستان کے معترف. سعودی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نتیجہ خیز کوششوں کو سراہا. چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اب مقصد جنگ کے دیر پا خاتمے کے لیے بات چیت کرنا ہے. فرانسیسی صدر نے بھی جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا. ترک صدر نے امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی. کہا پاکستان سمیت تمام فریقین کی کوششیں قابل تحسین ہیں. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کی کوششوں پر پاکستان اور دیگر کے شکر گزار ہیں. دنیا کی دیگر ملکوں سے بھی پاکستان کے ستائشی پیغامات. وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں برادر ملکوں کا شکریہ ادا کیا. کوئی جل گیا، کسی نے تعریف کی. پاکستان کی سفارتی محاذ پر فتح. بھارتیوں نے اپنی شکست مان لی. کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کو جنگ مئی میں اپنی شکست کے زخم بھی یاد آ گئے. بھارتی پترکار ابھی سے پریشان ہیں کہ جمعہ کو اسلام آباد اجلاس میں پاکستان کا خط مزید بڑھے گا. پاکستان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا. بھارت کی اہم شخصیات پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کی معترف. بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ پیش رفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے. بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن بھارت خود ہی تنہائی کا شکار ہو گیا. بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سہنی نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا. مصنف سنجے جھا نے لکھا بھارت حملہ آور کے ساتھ تھا. پاکستان ایک ایسی جنگ میں آمنے کی کوشش کر رہا ہے جو جوہری جنگ کے قریب تھی. اب بازی پلٹ گئی ہے. بھارت کو یکساں نقصان ہوگا. بھارت بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف کر رہا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے جو ورثے میں آئندہ نسل کو دے کر جائیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پاکستان کی عالمی سطح پر کامیابیاں ہماری شناخت بن گئی ہیں. وزیر اعظم اور سپہ سالار کی کامیابیوں پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا انڈیا رو رہا ہے تو اسے رونے دیں. آپ انڈیا کو بے عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو بھی نا. اسپیکر ایاز صادق کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. کہا پاکستان کا بول بالا ہوا. وزارت خارجہ بھی اپنی بہترین کارکردگی پر ستائش کی حقدار ہے. پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا. بین الاقوامی میڈیا کا اعتراف.
دنیا بھر میں پاکستانی قیادت کے مدبرانہ کردار کی گونج۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے ایک تہذیب کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ایشیا نے لکھا پاکستان ایران کو قیامت خیز تباہی سے بچانے میں کامیاب رہا۔ جاپان ٹائمز نے پاکستان کو کامیاب اور حیرت انگیز ثالث قرار دیا۔ NBC نے کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تجویز مان لی، ایران کو مہلت مل گئی۔ اسکائی نیوز نے لکھا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے امریکہ سے اپنی بات منوا لی۔ ڈیلی میل کے مطابق جب دنیا سانس لینا بھول کر دعائیں مانگ رہی تھی، پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ CNN نے کہا پاکستان نے امریکہ کو ایران پر حملے سے روک دیا۔ الجزیرہ نے لکھا دنیا امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا احترام اور حمایت کر رہی ہے۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی میں کلیدی کردار، اسلام آباد ٹاکس ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر صارفین کی پاکستانی حکومت اور عسکر قیادت کی پذیرائی عالمی امن کا سفیر قرار دے دیا۔ خطے میں جنگ بندی سے تیل کی قیمتوں میں کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 60 روپے تک سستی ہونے کا امکان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے 2 روز تک مانیٹرنگ کے بعد قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوگا۔ عالمی منڈی میں پاکستان درآمد کیے جانے والے خام تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی۔ سعودی عرب کا عالمی بینچ مارک ایریبین لائٹ کروڈ $13.14 فی بیرل کم ہو گیا۔ ایریبین لائٹ کروڈ کی قیمت $113.32 فی بیرل ہو گئی۔ ابو ظہبی مربان کروڈ $24.88 سستا، قیمت $94.38 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 14,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 15,700 روپے مہنگا، قیمت 5,04,162 روپے پر پہنچ گئی۔ خطے میں جنگ بندی، سیاسی قیادت کا حکومت کو خراج تحسین۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ثالثی کرانے والوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ سیز فائر کے بعد مانی کی ہدایت پر کل لیاقت باغ کا جلسہ ملتوی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی بولے کوئی پاگل ہوگا جو پاکستان کو ملی اتنی بڑی کامیابی پر خوش نہیں ہوگا۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا کہنا تھا پاکستان نے امن کے لیے دانشمندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستان سمیت 4 برادر اسلامی ممالک اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پاکستان نے عارضی جنگ بندی میں بہت اہم کردار ادا کیا، پوری قوم اور حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ ایمن ولی خان کا کہنا تھا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد، پاکستان کے کردار پر فخر کرتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ حکومت کی درخواست پر PTI نے کل لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر اور دیگر ارکان سے ملاقات۔ 10 اپریل کو اہم ترین مذاکرات کے تناظر میں جلسہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن نے حکومت کا مطالبہ مان لیا۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی۔ بانی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کیس، سپریم کورٹ نے بانی کی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی PTI کا حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں MNA شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر میرا خان، ترجمان شفیع جان بھی نامزد۔ FIR کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی، ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔
محمد میں 151 ملی میٹر بارش، موسیٰ خیل میں دیوار گرنے سے ایک شخص جان سے گیا، مینگورہ میں بارش، مالم جبہ، کالام اور مہو ڈھنڈ میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، کوٹلی اور میرپور میں نشیبی علاقے زیر آب، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، ضلع انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ ہر لمحہ پرجوش HBL PSL کا خصوصی شو، پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی پر شکریہ پاکستان، معروف گلوکار نعیم عباس صوفی نے ملی نغمہ گا کر حاضرین کا لہو گرمایا۔ باسط علی نے کہا، شاندار کارنامے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، دشمن اب خاموش ہو جائے، پاکستان دنیا میں قابل فخر ملک ہے۔ کامران اکمل بولے، بحیثیت پاکستانی ہمیں خود پر فخر ہونا چاہیے، پاکستان نے جنگ بندی کرا کے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی۔ شاہد ہاشمی نے کہا، ہم امن پسند ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، اب ملک پاکستان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اداکار نبیل ظفر نے کہا، گزشتہ سال ہم نے جنگ جیتی تھی، اس سال دنیا کے دل جیت لیے۔ ہر لمحہ پرجوش میں HBL PSL 11 کے شائقین کے لیے بڑی خبر، پلے آف اور فائنل میچز کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت ملنے کا امکان۔ اداکار نبیل ظفر اور گلوکار نعیم عباس صوفی بنے مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا سابق بھارتی جنرل بخشی کا، اور آدی کے ساتھ سب کو خوب ہنسایا۔ امن لائیں، فاختہ اڑائیں، دنیا میں امن لانے میں پاکستان کا زبردست کردار۔ HBL PSL 11 کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے امن کی علامت فاختہ اڑائی گئی۔ حیدرآباد کے کپتان دیوشن اور پشاور کے کپتان بابر اعظم نے سلمان نصیر کے ساتھ مل کر فاختہ کو اڑایا۔